السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد کچھ فرصت کے لمحات میسر آئے تو سوچا مطالعے میں کوئی کتاب ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ تو اس وقت میرے ہاتھ ایک ماہنامہ ہے، قلندر شعور، اور اس میں سے ایک مضمون مجھے بہت اچھا لگا، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو پیش خدمت ہے اس ماہنامے سے ایک مضمون جو شاید میں 3 حصوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسے۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو۔ اردو زبان کے بنیادی حروف الف بے پے ہے اور انگریزی کے ABC۔ اردو میں بے کا تذکرہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پہلے الف نہ پڑھ لیا جائے۔ الف باقی تمام حروف کی بنیاد ہوئی۔ اردو زبان سے الف نکال دیا جائے تو اس زبان کی عمارت ڈھیر ہو جائے گی۔ کائنات کی ابتدا سے متعلق دانشوروں کی مختلف آراء ہیں۔ سائنسی نظریات بگ بینگ تھیوری کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ آفاقی مذاہب اور الہامی کتابوں میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے حکم سے کن سے کائنات عالم وجود میں آئی۔ قرآن کریم میں ہے، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین۔ تخلیق کی ابتدا سے متعلق ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر ایک جائے اقامت اور ایک جائے امانت۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں۔ سورہ انعام۔ نفس واحدہ کیا ہے؟ تصوف میں اسے نقطہ وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تو خالق کے ارادے کا اظہار 2 رخوں میں ہوا، ایک نقطہ کا ظاہر ہونا اور دوسرا نقطہ کی حرکت۔ کائناتی مظاہر کی بنیاد نقطہ میں حرکت ہے۔ نقطہ میں حرکت ہوتی ہے تو حرکت کے 2 رخ ہیں، ایک دائرہ، دوسرا مثلث۔ مثال، لٹو لیں اور اس کی نوک روشنائی سے تر کریں۔ اب لٹو کو ڈوری میں لپیٹ کر فرش پر پھینکیں۔ لٹو زمین پر گر کر دائرے میں گھومنے لگتا ہے۔ یہ محوری حرکت ہے۔ گھومتے ہوئے لٹو سیدھا رہنے کے بجائے کبھی زیادہ اور کبھی کم ترچھا ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں محوری حرکت میں زاویہ بنتا ہے اور لٹو گھومتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنا طولانی حرکت ہے، البتہ محوری حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے مثلث بننا شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے مثلث دائرے کے اندر بنتے ہیں۔ مثلث کی خصوصیت ہے کہ اس میں زاویے ہوتے ہیں۔ زاویے ظاہر ہونے سے ڈائمنشنز بنتی ہیں اور سمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ ڈائمنشن دراصل مخلوقات ہیں۔ کائنات کی کسی بھی شے کو دیکھیں، وہ ڈائمنشن میں ہے۔ مثلث میں ڈائمنشن ظاہر ہے، اس لیے محدود ہے۔ اس کے برعکس دائرے میں زاویے مغلوب ہیں، لہذا دائرہ لامحدود ہے۔ جس رخ اور زاویے سے دیکھے، دائرے میں جو ابتدا ہے وہی انتہا ہے۔ زاویے مغلوب ہو جائیں تو زیر بحث نہیں آتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہے، جان لو اللہ ہر شے پہ محیط ہے۔
دائرہ ایسی حرکت ہے جو ہر مخلوق پر محیط ہے اور مخلوق دائرے کی پابند ہے۔ حرکت جہاں سے آتی ہے مظاہرہ کر کے وہیں لوٹ جاتی ہے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ زندگی اس وقت قائم رہتی ہے جب دائرے میں ہو، یعنی مخلوق خود سے موجود نہیں، اس کا کوئی سورس ہے، دائرے سے باہر مخلوق کا وجود نہیں۔ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ دائرے کی ابتدا نقطہ سے ہوتی ہے۔ نقطہ کس طرح حرکت کر کے دائرہ بنتا ہے اور دائرے میں تخلیقات ظاہر کس طرح ہوتی ہیں، مثال سے سمجھیے۔ تصویر کھینچنے کے لیے کیمرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمرے میں باہر کی جانب لینس لگا ہوتا ہے اور اندر ریل یا فلم ہوتی ہے۔ کیمرے کے لینس اور فلم کے درمیان پردہ ہے جسے شٹر کہتے ہیں۔ شٹر کی ساخت ایسی ہے کہ درمیان میں نقطہ دکھائی دیتا ہے۔ جب کیمرے کا بٹن دباتے ہیں تو شٹر میں موجود نقطہ حرکت میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نقطہ کھلتا ہے۔ نقطہ کے کھلنے سے دائرہ بنتا ہے۔ دائرہ بننے سے لینس اور فلم کے درمیان سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور لینس کے سامنے موجود منظر لہروں کے ذریعے شٹر کے دائرے سے گزر کر فلم پر نقش ہوتا ہے اور شٹر کا دائرہ پھر سے بند ہو کر نقطہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ نقطہ کا دائرہ بننا اور پھر نقطہ بن جانے کا عمل لمحے کے کم ترین حصے پہ محیط ہوتا ہے۔ اگر فلم پر موجود نقوش کی اصل بیان کرنا چاہیں تو نقطہ کی حرکت کو دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دائرے نے اپنی حرکت کے دوران جو فلم پر منتقل کیا وہی مخلوقات کی صورت میں نقش ہو گیا۔ مثالوں سے وضاحت ہوتی ہے کہ دائرے سے تخلیقات وجود میں آتی ہیں اور دائرہ نقطہ کی حرکت ہے۔ جب تک نقطہ میں حرکت نہ ہو اس وقت تک مخلوقات کا وجود نقطہ میں مخفی رہتا ہے۔ دنیا میں رائج تمام زبانوں کی بات کریں تو ہر زبان کے بنیادی حروف ہیں۔ حروف کی آپس میں جمع و تفریق سے لفظ اور لفظوں کی ترتیب سے جملے بنتے ہیں۔ یوں زبان کا قیام عمل میں آتا ہے۔ زبان حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان کے بنیادی حروف الف بے پے ہیں اور انگریزی میں ABC۔ اردو میں بے کا تذکرہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پہلے الف نہ پڑھ لیا جائے۔ الف باقی تمام حروف کی بنیاد ہوتی ہے۔ اردو زبان سے الف نکال دیا جائے تو اس زبان کی عمارت ڈھیر ہو جائے گی۔ اس طرح انگریزی میں اے دیگر حروف کے لیے الف کا قائم مقام ہے۔